اس سلسلے کی سہو کی دوسری حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 138 138۔ اخبرنا مالک حدثنا داود بن الحسين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد عن ابي هريره قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن، فقال يا رسول الله قد كان بعض ذلك، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم، فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي عليه من الصلاة ثم سلم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی داؤد بن حسین نے۔ وہ روایت کرتے ہیں ابو سفیان ابن ابی احمد کے مولا سے۔ وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ عصر کی نماز کتنے رکعتوں کی رہتی؟ 4 رکعت کی۔ تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور اس کے بعد میں سلام پھیر دیا۔ فقام ذو الیدین، تو ذو الیدین کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد میں انہوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا نماز کی رکعت کی تعداد کم کر دی گئی ہے یا بھول ہو گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ذالک لم یکن، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نماز کے رکعت کچھ بھی کم نہیں ہوئے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا حضرت ذو الیدین نے کہ اے اللہ کے رسول، کچھ ہوا ہے، نماز میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، کمی زیادتی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا ذو الیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ نماز کا حصہ مکمل کیا، اس کے بعد سلام کیا، نماز کا سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد میں آپ نے پھر سلام کیا۔ تو اس حدیث میں سجدے سہو کرنے کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی کمی زیادتی ہو تو اس کمی زیادتی کی پاپ جائی کس طرح سے کرنا چاہیے۔ وہ اس طرح سے کرنا چاہیے کہ پاپ جائی کرنا بولے تو اس کی بھرپائی کرنا، اس کو کمپلیٹ کرنا، اس میں جو خامی رہ گئی تھی اس خامی کو پیچ لگانا، اس خامی کو مکمل کرنا۔ کیسا مکمل کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ جب نماز میں اس قسم کی غلطی ہو جس کی وجہ سے سجدے سہو لازم آتا ہے تو چاہیے کہ نماز پوری مکمل کر لے اور نہ سلام پھیر لے، سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 سجدے کریں، جیسے ہم نارمل سجدے کرتے ہیں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں اور اس کے بعد پھر بیٹھیں، التحیات پڑھیں اور درود شریف پڑھیں، دعائے مسنونہ پڑھیں، اس کے بعد پھر سلام پھیر دیں۔ تو اس کو کہتے ہیں سجدے سہو۔ اب اس حدیث شریف میں کچھ باتیں تحقیق طلب ہیں۔ نمبر 1، کیا سجدے سہو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے اوپر بھی کیا جاتا ہے یا بڑی قسم کی کمیاں نماز میں رہ جائے تو سجدے سہو کیا جاتا ہے؟ تو سجدے سہو اگر نماز میں چھوٹی قسم کی خامیاں رہ جائیں، غلطیاں رہ جائیں تو اس کے اوپر سجدے سہو نہیں کیا جاتا، بلکہ بڑی بڑی خامیاں ہوں، بڑی بڑی غلطیاں نماز میں ہو جائیں تو اس کے اوپر سجدے سہو کیا جاتا ہے۔ یعنی نماز میں جو چیزیں سنت ہیں، نماز میں جو چیزیں مستحب ہیں، نماز میں جو چیزیں آداب میں داخل ہیں،
جو ایسی چیزیں اگر چھوٹ جائیں تو اس کی وجہ سے سجدے سہو کرنا لازم نہیں آتا، بلکہ سجدے سہو کرنا لازم آتا ہے نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہے یا جو چیزیں واجب ہے، فرض یا واجب میں کمی زیادتی یا خامی رہ جانے کی وجہ سے، بھولنے کی وجہ سے سجدے سہو لازم آتا۔